یہاں پر عجیب بات یہ ہے، ان کا ایمان تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے ملیں گے کا مطلب ہے کہ شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ کہتے کیا ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ہم یہاں کٹنے کے لیے نہیں آئے، شہادت کے لیے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. ان کو یہ کانفیڈنس ہے. یہ تو ہو سکتا ہے اللہ جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے. اس میں اس دعا کے لیے اب ہمیں ایک ہنٹ دی جا رہی ہے. دعا اگلی آیت میں آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ہنٹ دی جا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت فتح دے گا جب آپ کے اندر یہ چیز ہوگی، صبر ہوگا. اگر آپ کے اندر صبر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کیا رکاوٹ ہے، کیا دشمن ہے، کیا مشکل ہے. وہ ساری مشکلیں اللہ ہٹا دے گا، لیکن آپ کے اندر صبر ہونا ہے. تو اگر پہلے ہم سمجھیں کہ صبر یہ ہے کیا چیز. ہمارے ہاں اردو زبان میں صبر ہوتا ہے مشکلوں کے اوپر صبر کرتے ہیں. کسی کو بیماری ہے صبر کرو، ٹھیک ہے. کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فیملی والوں کو کہا جا رہا ہے صبر کرو. جنازے پہ ہم کہہ رہے ہیں فیملی ممبر سے صبر کیجئے صبر کیجئے. تو ہمارا جو کانسیپٹ ہے صبر کا وہ محدود ہے اس تک کہ مصیبت آئے تو اس پہ انسان اس کو برداشت کرے، اس کو ہم صبر کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں صبر کے معنی اور بھی ہیں. صبر کے مفاہیم میں سے، اس کے معنوں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر میں کسی کام میں لگا ہوا ہوں، میں نے فیصلہ کیا میں نے ایک کام مکمل کرنا ہے. اب کام میں نے شروع کیا، میرے پاس توانائی زیادہ تھی، انرجی زیادہ تھی، میں کر رہا ہوں، انتھوزیاسم سے کر رہا ہوں. لیکن جب تھکاوٹ آئی، گرمی بڑھی، مشکلات آئیں تو میں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے میرے اندر صبر نہیں ہے. صبر کے معنی استقامت کے بھی ہیں کہ اگر میں نے کرنا ہے تو پورا کر کے ہی چھوڑنا ہے، لگے رہنا ہے، مشکلیں آتی ہوں آئیں یا نہ آئیں. صبر یہ بھی ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے نکلے، آپ نے کوئی بزنس شروع کیا، رائٹ، اور آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں کیا پاگل پن ہے، کیوں کر رہے ہو، کوئی ناکام، بالکل ناکام ہوگا، کبھی کامیابی نہیں ملے گی اسے. لیکن آپ کو پوری طرح یقین ہے کہ یہ ہوگا کامیاب، آپ لگے ہوئے ہیں اس کام میں، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. لوگ آپ کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیشہ. جن لوگوں کی بات آپ عام طور پر زندگی کے ہر دوسرے شعبے میں آپ ان کی بات سنتے ہیں، لیکن اس شعبے میں وہ آپ کے دل میں شک ڈال رہے ہیں، لیکن آپ نے اس شک کو اگنور کیا، اپنے کام میں آپ لگے رہے. آپ کے اندر صبر ہے اصل میں. وہ ایک طرح کا بزنس کے لیے صبر تھا. وہ اگر طالب علم ہے، اس کے سارے دوست جو ہیں وہ پارٹی کرنے جا رہے ہیں، وہ امتحان کے لیے پڑھائی میں لگا ہوا ہے، اس کا دل بھی جا رہا ہے جانے کا لیکن وہ گیا نہیں. اس کے اندر صبر ہے کیونکہ اس کے سامنے ایک مشن ہے، اس مشن پہ اس نے لگے رہنا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. یہ اصل میں صبر کے معنوں میں سے ہے. اسی لیے کہا گیا سورۃ آل عمران کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. صبر کرو، صبر میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو. صبر کے معنی یہاں کیا ہوں گے کہ آپ لگے رہو، آپ ہٹو نہیں اپنے موقف سے. تو یہاں پر جب آخر میں کہا گیا نا ہمارے کیا نمبر، ہمارے تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم تو مارے جائیں گے جالوت کے سامنے. تو کہا نہیں، چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر حاوی آ سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ جن کے پاس صبر ہو، جو ڈٹے ہوں، جو اپنے مشن سے ہٹتے نہ ہوں. اور اس صبر کے لیے آپ کو اصل میں چاہیے ایک پختہ ارادہ. پختہ ارادہ آتا ہے اللہ انسان کے ایمان سے. اگر میرا پوری طرح یقین ہے کہ میں جب اس گول تک پہنچ جاؤں گا اور مجھے پہنچنا ہی پہنچنا ہے اور اس گول یہ میرا اصل مقصد ہے، اس سے میں ہٹوں گا نہیں، پھر آپ کے اندر ایک صبر آ جائے گا. اگر آپ کو اس کی ویلیو نہ ہو تو آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا. صبر اس وقت آتا ہے جب جو نتیجہ ہے نا اس کی آپ کو بہت زیادہ پیاس ہے، اس کی چاہت ہے آپ کو. میں مثال دیا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ لو شول ہوتی ہے نا جس سے آپ کھدائی کرتے ہیں، وہ لے کے میں باہر آپ کو مٹی میں میدان میں لے کے جاؤں، کہاں یا 10 فٹ کا جو 10 فٹ گہرا جو ہے تم یہ یہاں پہ سوراخ کھودو، نیچے میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں. پوچھیں گے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ میں نے کہا $1 رکھا ہوا ہے نیچے. 10 فٹ کی گہرائی کا تم اب پورا گڑھا کھودو اور تمہیں $1 ملے گا اس کے نیچے. کتنی محنت لگے گی؟ کوئی محنت کرے گا دھوپ کے اندر؟ اگر میں کہوں اس کے نیچے $1,00,000 رکھے ہوئے ہیں، $1,000,000 رکھے ہوئے ہیں، $1,00,00,000 رکھے ہوئے ہیں، کتنی محنت کرے گا؟ جو گول ہے اس کے حساب سے پھر گرمی بھی نہیں لگ رہی، پھر تھکان بھی نہیں ہو رہی، کھانے کی بریک بھی نہیں لی جا رہی، کوئی اور نہ آ جائے. آپ لگے ہوں گے کیونکہ آپ کے سامنے جب گول آ گیا، اس کی ویلیو آ گئی، اس کی قدر ہے آپ کو، تو پھر آپ کے اندر صبر آ جاتا ہے. اگر اس گول کی آپ کو خود قدر نہیں ہے، کوئی اور آپ کو کہہ رہا ہے اس کی قدر کرو، لیکن دل سے آپ کو اس کی قدر نہیں ہے، آپ کے اندر صبر نہیں آنے والا. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صبر آپ کے اندر ہو، آپ کے سامنے گول بھی ہو، لیکن کبھی کبھی انسان ڈر جاتا ہے. وہ انسان ہونے کے ناطے سے اگر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا آبسٹیکل آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں، آپ نروس ہو جاتے ہیں. اگر کسی بہت سٹار ایتھلیٹ ہے، اس نے کمپیٹ کرنا ہے، تو جب وہ میدان میں آتا ہے اور اس نے اب کھیلنا ہے، کراؤڈ کو دیکھتا ہے، اپنے سامنے بڑی چیمپئن ٹیم کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر کچھ نروسنس تو ہوتی ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے سے ہوتی ہے. اب یہ لوگ انہوں نے پہلی
تو کہہ تو دیا کہ لا طاقت لنا اليوم، ہمارے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں، ہمارے پاس نمبرز تو ہیں ہی نہیں۔ پھر ایمان والوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ سامنا کر سکتے ہیں، چھوٹے گروہ کو اللہ دے دیتا ہے، فتح دے دیتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جب آمنا سامنا ہوا، لما برزوا لجالوت وجنودہ، جب سامنا ہوا دشمن کا، جالوت سامنے کھڑا ہے، اس کی 10 گنا بڑی آرمی سامنے کھڑی ہے۔ اب اور حقیقت ہے نا، لیس الخبر کالمعاینہ، آنکھوں دیکھی چیز اور ہوتی ہے، تھیوری میں آپ کہہ دیں کہ ہم تیار ہیں، شہادت کے لیے تیار ہیں، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو جب دیکھا فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، یہاں تک کہ احد کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، تم میں سے وہ بھی تھے جو بڑے موت کے خواہش مند تھے، جب موت کو دیکھا تو تم کھڑے کے کھڑے رہ گئے، رائٹ؟ تو جب دیکھا، جب چیلنج سامنے آتا ہے نا، تو پھر وہ انسان کے اندر ایک سکتہ طاری ہوتا ہے، ایک خوف آتا ہے۔ اس موقع پر یہ دعا بہت اہم ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارے رب ہمارے اوپر صبر اڈیل دے۔ یہ اس کو تصویر فنی کہا جاتا ہے، یعنی تصویر کے ذریعے سے، ایک پینٹنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے ذرے ذرے کو صبر کی ضرورت ہے، آپ کے اوپر صبر کی بالٹی اڈیلی جا رہی ہے۔ افرغ علینا صبرا، فرغ عربی میں کہتے ہیں خالی ہونے کو، افرغ کہتے ہیں خالی کرنے کو، جیسے الاناء فارغ، جیسے مٹکا جو ہے وہ خالی ہے، سو افرغ الاناء، اس نے مٹکے کو خالی کر دیا کسی کے اوپر۔ تو اللہ جیسے سمجھے اس مٹکے کے اندر صبر بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر اس کی بارش کر دی، ہم اس کے اندر پوری طرح بھیگ گئے۔ یعنی اب میرے ذرے ذرے میں ایک کمٹمنٹ آ جائے کہ میں نے اس مقام سے ہٹنا نہیں ہے، میں نے آگے ہی بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ سو افرغ علینا صبرن میں بہادری بھی آ گئی، کمٹمنٹ بھی آ گئی۔ میرے اندر اب مشکلیں جو آ رہی ہیں، میں مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے، دشمن سے مجھے ڈرنا نہیں ہے اب۔ وثبت اقدامنا، اس کے بعد اگلا سٹیپ، وثبت اقدامنا، اور میرے قدموں کو ثابت کر دے، جما دے، اب مجھے ہلنے نہ دے، مجھے کسی اور کی وجہ سے نروس نہ ہونے دے۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آخر میں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ میں جتنا بھی صبر کر لوں اور جتنا بھی میرے قدم ثابت ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دشمن پہ حاوی آ سکتا ہوں، آخر میں آپ ہی کی مدد چاہیے ہوگی۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہماری دشمن کے خلاف مدد کیجیے، ہماری کافروں کے خلاف مدد کیجیے۔ یعنی انہوں نے یہ دعا کی۔ اس دعا سے ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس آتا ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی مشکل ہو، جو بھی آبسٹیکل ہو، آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے پہلے تو آپ کی جو قوت ارادہ ہے وہ پکی ہے، آپ کے سامنے جو ایجنڈا ہے وہ پکا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ مشکلات کا سامنا کرنے لگیں اور آپ کو نروسنس آئے، تو اس دعا کا فائدہ اٹھائیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ کے اندر جو کمٹمنٹ ہے، اس کو ایک نئی توانائی ملے گی، اس کو ایک نئی حیات ملے گی، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنا مقصد پورا کر سکیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مشکل آپ کے سامنے ہوگی، اس کو وہ آپ کے راستے سے ہٹا دے گا۔ اسی لیے اگلی آیت میں کہا ہے فَهَزَمُوهُمْ، اس کی وجہ سے ان کو بھگا دیا انہوں نے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے۔ یعنی جب اللہ نے ان کے اندر یہ استقامت دیکھی اور یہ دعا انہوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو فتح دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اندر سے کیا کمٹمنٹ تم دکھاتے ہو، پھر اس کے بعد میں باہر کی دنیا تمہارے لیے چینج کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو ہمارے لیے چینج کرے، ہمارے اندر کی تبدیلی ہمیں لانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔